شالوم علیکم، میں ہوں مختار امین شلو اور ہم آپ کو لغاس بائبل اسکول کی خصوصی کلاس تفہیم الکتاب میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں ہم خروج کی کتاب پر بات کر رہے ہیں اور پچھلی بار ہم نے اس کا تواریخی پس منظر ملاحظہ کیا تھا، اور آج ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی۔ اور آخری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ فرعون مصر توتمس سوم نے بزرگ موسیٰ کو دیس نکالا دے دیا تھا اور وہ 40 سال کے لیے مدیان چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ منظرنامہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے۔ بے شک اسرائیلیوں کی غلامی کا جو زمانہ ہے وہ ویسا ہی رہا، اور بائبل جو ہے اگلی بات بیان کرتی ہے۔ آئیے ہم اگلا حوالہ پڑھیں گے۔ خروج کی کتاب اس کا دوسرا باب، اس کی 23ویں سے 25ویں آیت۔ اور بزرگ موسیٰ کے مدیان میں 40 سالہ قیام کے بعد اگلا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیا تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ بیان کیا گیا وہ نہ صرف مصر میں تبدیلی کا بیان کرتا ہے، بلکہ ایک تبدیلی ہے جو آسمان پر آئی ہے۔ مصر میں یہ تبدیلی آئی کہ بادشاہ مر گیا ہے، اور آسمان پر کیا تبدیلی آئی ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کا رونا پیٹنا جو ہے سنا ہے۔ اور رونا پیٹنا کس کی وجہ سے لکھا ہے؟ غلامی کی وجہ سے۔ اور پھر کیا ہوا ہے؟ لکھا ہے یہاں پر خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیا تھا یاد کیا۔ اور پھر ہم نے آگے پڑھا کہ اس نے اسرائیل پر نظر کی اور پھر اس نے ان کا حال معلوم کیا۔ تو خروج کی کتاب جو ہے ایک نئے عہد کی شروعات کا بیان کرتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا پیدائش کی کتاب میں کہ پیدائش کی کتاب جو ہے وہ نسلوں کے آغاز کا بیان کرتی ہے۔ اسی طرح خروج کی کتاب ایک قوم کے آغاز کا بیان کرتی ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ایک خاندان کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، پر یہ کتاب بیان کرتی ہے کہ خدا ایک قوم کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے استوار کرتا ہے، اور قوم کے ساتھ رشتہ بنانے سے پہلے وہ اس عہد کو یاد کرتا ہے جو اس نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا، اور تینوں کا یہاں پر ذکر ہے، ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ خروج کی کتاب جو ہے یہ دراصل پیدائش کی کتاب کا تسلسل ہی ہے، کہ جو وعدے خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیے تھے کہ تیری نسل کی وجہ سے زمین کی ساری قومیں برکت پائیں گی، اب ان کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے ایک قوم کی آزادی اور خود مختاری کا بیان بھی کرتی ہے۔ سو یہ پہلا حصہ ہم دیکھیں گے، جو تفصیل میں تو نہیں ہم دیکھیں گے، بس سرسری طور پر تاکہ ہم آگے جا سکیں۔ اور پہلا حصہ ہے بزرگ موسیٰ کی بلاہٹ اور یہوہ کی پہچان۔ حوالہ آپ لکھ سکتے ہیں، خروج کی کتاب اس کا تیسرا باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر چوتھے باب کی 17 آیت تک لکھیے۔ یہ بلاہٹ ہے، ہم جیسے میں نے کہا تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، کہ موسیٰ اپنے سسر کی بلکہ اب اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اور خدا اس پر ظاہر ہوا ایک جھاڑی میں، جلتی جھاڑی میں، اور خدا نے اس سے کہا میں تیرے باپ دادا کا خدا ہوں۔ اور خدا نے اگر آپ ان آیات کو پڑھیں تو اسے کہا کہ میں تجھے فرعون مصر کے پاس بھیج رہا ہوں۔ اور موسیٰ خدا سے کہتا ہے کہ جب میں وہاں پر جاؤں، کیونکہ وہاں پر تو ہر ایک معبود کی شناخت اس کے نام سے ہوتی ہے، تو میں انہیں کیا بتاؤں گا، اور میں اسرائیلیوں سے بھی کیا کہوں گا؟ تو اسے جواب ملا کہ اسرائیلیوں سے کہنا کہ تمہارے باپ دادا کا خدا ملا ہے۔ اور نام پوچھا تو اس نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، احیا ایشر احیا عبرانی میں۔
اور پھر اگلے چیپٹر میں جب ہم پڑھتے ہیں 5ویں میں 4 میں بھی، تو خدا اسے بتا دیتا ہے کہ میرا نام ہے یہوہ۔ اور کئی بار ہم نے اس پر بات کی ہے کہ کیسے ہے یہ نام۔ یہوہ کا مطلب ہے قائم بالذات، مسبب الاسباب، اور یہاں ترجمہ کیا گیا میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی وہ خدا جو زندگی رکھتا ہے اور زندگی دے سکتا ہے، یہ نام اس نے بتایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ موسیٰ واپس لوٹا۔ دوسرا حصہ ہے موسیٰ نے اپنے خسر یترو سے اجازت لی اور خاندان سمیت مصر کو چلا گیا۔ یہ حوالہ ہے خروج کی کتاب اس کا 4 باب، اس کی 18ویں سے 26ویں آیت۔ اور یہاں واقعہ آتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو رستے میں پھر موسیٰ کی بیوی سفورہ نے اپنے بیٹے کا ختنہ کر دیا۔ خیر، تیسرا حصہ ہے کہ اس کے بڑے بھائی ہارون سے پہلے ملاقات ہوئی جب وہ مصر میں داخل ہوا۔ خروج کی کتاب اس کا 4 باب، اس کی 27ویں سے 31ویں آیت میں آپ یہ بیان پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ تیسرا باب جو ہے اور 4 باب جو ہے، اس میں کچھ واقعات ہیں جو لکھے ہیں، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ جب وہ مصر پہنچا تو پھر اس نے کیا کیا، اور یہ جو آخری حصہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اپنے بڑے بھائی ہارون سے ملاقات ہوئی، تو خدا نے پہلے سے اس کے بھائی کو اس کے پیغمبر کے طور پر چنا تھا، ہارون کو، تاکہ وہ موسیٰ کے ساتھ جائے، موسیٰ کی نمائندگی کرے، اور دونوں بعد میں ملاقات کریں فرعون مصر کے ساتھ۔ آگے جانے سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی، سوال پلیز۔ آج کی کلاس کی اس تمہید کے بعد پہلی بات ہے مرد خدا موسیٰ کی فرعون مصر سے پہلی ملاقات۔ ٹھیک ہے، اور ابھی شروع میں جب ہم نے حوالہ پڑھا کہ ایک مدت کے بعد مصر کا بادشاہ مر گیا، تو وہ تھا توتمس ہوم، اور وہی فرعون مصر جس نے موسیٰ کو دیس نکالا دیا تھا، اور اس کے بعد نیا فرعون بنا، اس کا نام ہے امنہوتپ دوم، اور یہ ہے 1450 قبل از مسیح۔ ٹھیک ہے، 1450 قبل از مسیح میں نیا فرعون مصر تخت نشین ہوا۔ پھر خدا نے موسیٰ سے ملاقات کی، پھر اس نے اپنے سسر سے اجازت لی، پھر خاندان سمیت وہ مصر کو روانہ ہوا۔ تو اس سارے پروسیس میں کافی ٹائم گزر گیا، تقریباً 2 سال میری تحقیق کے مطابق۔ 1448 قبل از مسیح میں مرد خدا موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون مصر امنہوتپ سے ملنے کے لیے مصر کے دربار میں گیا، اور بائبل کہتی ہے کہ موسیٰ اور ہارون نے فرعون سے کیا کہا؟ یہاں لکھا ہے، انہوں نے اسے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یعنی یہوہ الوہیم یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ فرعون نے کہا کہ خداوند یعنی یہوہ کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند یعنی یہوہ کو نہیں جانتا، اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا یعنی الوہیم ہم سے ملا ہے، سو ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا یعنی یہوہ الوہیم کے لیے قربانی کریں، تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے۔ تب مصر کے بادشاہ نے ان کو کہا، اے موسیٰ اور اے ہارون، تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو؟ تم جا کر اپنے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ۔ خروج کی کتاب اس کا 5واں باب، اس کی پہلی 4 آیات۔ پہلی ملاقات میں انہوں نے اسے اپنے خدا سے واقف کرایا۔ ٹھیک ہے جی، پر اس نے ہاتھ درمی سے کہہ دیا کہ میں تمہارے خدا کو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا عبرانیوں کا خدا الوہیم، پر اس نے یہ بھی بات نہیں مانی، بلکہ الٹا ان کو ڈانٹ دیا اور کہا تم جا کر اپنے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ۔ ایک طرح سے وہ موسیٰ کو جتا رہا ہے کہ پچھلے فرعون نے تجھے دیس نکالا دیا تھا، حکومت بدل گئی ہے، تم واپس آ گئے ہو،
ٹھیک ہے ہم تجھے سزا نہیں دے رہے، تجھے واپس سے دیس سے نکالا نہیں دے رہے، لیکن تم ہو تو غلام نہ، بلکہ غلام ابن غلام، اس لیے اس ملک میں تم بے شک لوٹے ہو، جو بھی تم عہدہ رکھتے ہو، جو بھی تمہارا کبھی اختیار تھا، تم کبھی فرعون کے بیٹے تھے، پر اب ویسا نہیں ہے، اب تم کیا ہو؟ غلام ہو، ہارون بھی تو بھی، اور جاؤ کیا کرو؟ اپنا اپنا بوجھ اٹھاؤ، جا کر غلامی کاٹو۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی ملاقات جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ سوال ہے تو کر سکتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ آپ کے خیال میں جو اس نے کہا اتنی ہٹ درمی کے ساتھ، تو کیا وہ بالکل ناواقف تھا، لا علم تھا ان ساری باتوں سے؟ موسیٰ خدا کا ایک طرح سے پہلا نبی باقاعدہ طور پر بن کر آیا، اس نے اس کی توہین بھی کر دی، ٹھیک ہے، اور اس کے خدا کی توہین بھی کر دی۔ بطور نبی موسیٰ کا تجربہ کافی خراب رہا، اور میں یہاں پر آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسا جب کہا کہ میں یہوہ کو نہیں جانتا، تو یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، کہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے کہ جب یہ نئی حکومت آئی تھی جس میں بت پرستی دوبارہ رائج ہو گئی تھی، احموس آیا تھا، تو اس سے پہلے 55 سال پہلے یوسف کبھی اس ملک کا وزیر اعظم رہا تھا۔ چلے یہ بات نہ بھی ہو یاد، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جب یوسف غلام بن کر مصر پہنچا تھا پوتیفار کے گھر میں، پوتیفار جو فرعون مصر کے حفاظتی دستے کا سردار تھا، اس کے گھر میں بطور غلام پہنچا تھا، تو یوسف کی وجہ سے اس مصری سردار کے گھر میں اور کھیت میں برکت ہونے لگی تھی، اور نہ صرف پوتیفار کا خاندان بلکہ آس پاس کے سب لوگ جاننے لگے تھے کہ یوسف صرف ایک خدا کو مانتا ہے، ہم تو اتنوں کو مانتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی، پر ایک ہی خدا کو مانتا ہے، اور وہ سب کچھ اس کے لیے کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کال کے زمانے میں جو کچھ اس نے نظم و نسق چلایا تھا، اور جیسے اس نے انتظامات کیے تھے، سب کچھ اگر ہم یاد کریں تو اس طرح سے لوگ ان کے خدا کو جانتے تھے، شاید نام ہی جانتے ہوں لیکن اس کے کام کو تو جانتے تھے۔ جب اس نے کہا میں یہوہ کو نہیں جانتا، اور جب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا، تب تو اسے ضرور یاد آ گیا ہوگا عبرانیوں کا خدا، یوسف بھی یاد آ گیا ہوگا، لیکن اس نے بالکل انکار کر دیا۔ اور اگر ہم اپنی طرف دیکھیں، ہم تو ویسے پاکستان بننے سے پہلے سے یہاں پر مقیم ہیں، اور کسی کا شعر اگر مجھے صحیح یاد ہو کہ ایک یہی پہچان تھی اپنی اس پہچان سے پہلے بھی، پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی، لیکن پھر بھی پاکستان بنے ہوئے 75-76 سال ہو گئے، تو کیا پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ ہمارے خدا کو جانتی ہے؟ کیا خیال؟ نہیں۔ کیوں؟ ہم نے بتایا ہی نہیں کبھی، ہم نے کمپرومائز کر لیا کہ ہمارا خدا اللہ ہے، ہم نے بتایا نہیں کہ ہمارا خدا تو یہوہ الوہیم ہے۔ ہم نے عیسائی ہونے پہ بھی کمپرومائز کر لیا۔ اب تو میں نے سنا ہے کہ نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو چکا ہے، اور کچھ دن پہلے خاتون کسی سینئر وکیل کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو کلپ بنا رہی تھی، تو اس وکیل صاحب نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو اس ملک میں عیسائی کہتا ہے، آپ بھی مسیحی نہیں کہتا، تو آپ اس پر توہین رسالت کا پرچہ کٹوا سکتے ہیں، قانون ہے۔ خیر، یہ سارے معاملات اس لیے ہیں کہ ہم اس ملک میں بتا نہیں سکے، لیکن اسرائیل کا جو رویہ تھا اس سے تو یوسف کی اگر ہم بات کریں تو لوگ ضرور ان کے خدا سے واقف تھے۔ خیر، جب اس نے یہ کہا کہ میں یہوہ کو نہیں جانتا، تو اس کی کچھ وجوہات تھی جو میں آپ کے سامنے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے کیوں اتنے کٹھور پن سے جواب دے دیا۔ پہلی بات، دنیا کا دستور ہے کہ جو محکوم اور غلام قوم ہوتی ہے، لوگ ان کے معبود کو بھی کمزور اور غلام سمجھتے ہیں، اسے بے بس اور بے اختیار سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ معبود، وہ خدا جو اپنے لوگوں کو چھڑانے پر قادر نہیں ہے، وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ ٹھیک ہے، تو فرعون مصر نے سمجھا کہ اسرائیلی چونکہ میرے غلام ہیں،
تو ان کا خدا بھی میرا غلام اور میرا دست نگر ہے۔ یہ پہلی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے ایسا کہا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے بتایا تھا کہ 15ویں سے 17ویں شاہی خاندان کے دوران مصر پر ہائی قصاص نے حکومت کی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ بت پرستی کا زمانہ آ گیا تھا۔ مصر کے 18ویں شاہی خاندان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بت پرستی کو دوبارہ رواج ملا تھا، اور اس وقت کیا ہوا تھا کہ ایک نیا دستور شروع ہوا کہ جو موجودہ حاکم وقت ہوتا تھا اس کو بھی دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اور میری تحقیق کے مطابق یہ جو فرعون تھا جس کا بھی میں نے ذکر کیا، امن ہوتب دوم، جس کے سامنے موسیٰ ہارون پیش ہوئے تھے، مصری علم الاساطیر کے مطابق وہ سورج دیوتا را کا بیٹا اور ہورس دیوتا کا تجسم تھا، ٹھیک ہے، اور ملک مصر میں اس کی ذات بھی دیگر دیوی دیوتاؤں کی طرح قابل پرستش تھی۔ اس لیے اس نے تکبر میں کہا کہ میں یہوہ کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہیں جانے بھی نہیں دوں گا۔ دو وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کیوں اس نے موسیٰ کی اور اس کے خدا کی توہین کر دی۔ آگے جانے سے پہلے اگر آپ کا سوال ہے تو آپ جلدی سے کر سکتے ہیں۔ جی سوال پلیز بولیے۔ نہیں جی، آگے ہے ایک رد عمل۔ وہ تو چلے گئے، پر فرعون نے پھر اپنا آپ دکھایا، جیسے کہتے ہیں نا اوقات دکھائی، اور وہ یہ کہ اس نے بنی اسرائیل کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ آپ حوالہ لکھ سکتے ہیں، خروج کی کتاب اس کا 5واں باب 5ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ اور کیا ہوا؟ اس نے حکم دیا کہ تم اسرائیلیوں پر اور زیادہ الزام ثانی بڑھا دو۔ پہلے وہ اینٹیں بناتے ہیں اور بھوسا دیا جاتا ہے جو مٹی میں ڈال کر وہ اینٹیں بناتے ہیں۔ اب حکم آ گیا کہ بھوسا نہیں دیں، بھوسا وہ خود ڈھونڈیں اور اینٹیں بنائیں، اور اینٹیں اتنی تعداد میں بنائیں جتنی وہ پہلے بناتے تھے۔ اور اس حوالے میں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کام کافی خراب ہو گیا۔ پھر وہ شکایت لے کر فرعون کے پاس گئے، اسرائیلی، موسیٰ نہیں گیا، وہ اسرائیلی گئے، اس حوالے میں لکھا ہے۔ تو فرعون نے کہا تم تو اپنے خدا کی بات کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے نا، جاؤ کر لو جو کر سکتے جی، جو میں نے حکم دیا بدل نہیں سکتا جی۔ اور ایک طرح سے جب ان کی مصیبتیں اور بڑھیں تو وہ موسیٰ کے بھی خلاف ہو گئے۔ وہ جو انہیں آزاد کرانے آیا تھا شاید ابھی آزادی کی کرن ان کے دل میں نہیں جگا سکا، تو پہلے مرحلے پر ہی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فیل ہو گیا۔ دوسری بات جو ہے اس رد عمل کے بعد وہ یہ ہوئی کہ موسیٰ خدا سے شکایت کرنے گیا، اور حوالہ ہے خروج کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 1 سے 9 آیت۔ اور خدا اس پر ظاہر ہوا بطور یہوہ، اس نے اسے باتیں کی اور دوبارہ اسے اس نے فرعون مصر کے پاس بھیجا۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسری ملاقات کا ذکر کریں، سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی سوال نہیں ہے تو اگلا حصہ ہے آج کی اس کلاس کا، مرد خدا موسیٰ کی فرعون مصر کے ساتھ اس کے دربار میں دوسری ملاقات۔ اور حوالہ ہے خروج کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 10ویں سے 30ویں آیت۔ اب خدا نے موسیٰ اور ہارون کو دوبارہ فرعون مصر کے دربار میں بھیجا، اور کیا ہوا کہ اس نے انہیں کہا کہ تم اپنی لاٹھی وہاں پر ڈال دینا جو سانپ بن جائے گی۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ دونوں موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے تو کس کی لاٹھی سانپ بن گئی تھی؟ بولیے۔ جو مووی دیکھی گئی اس میں تو موسیٰ کی دکھائی۔ ہاں مووی میں غلط دکھایا گیا ہے۔ آپ خروج کی کتاب کا حوالہ پڑھیں تو موسیٰ کی لاٹھی سانپ نہیں بنی تھی، ہارون کی لاٹھی سانپ بنی تھی۔ عجیب ہے نا، پر ساری دنیا میں یہی مشہور ہے، موسیٰ کی لاٹھی نہیں سانپ بنی تھی، ہارون کی لاٹھی سانپ بنی تھی۔ خیر آگے جانے سے پہلے میں ایک اور بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے خدا کے حکم کے مطابق کیا اور ہارون نے اپنی لاٹھی دربار میں ایسے ڈال دی زمین پہ تو وہ سانپ بن گئی،
اور فرعون نے بھی اپنے جادوگروں کو بلایا، اور خروج کی کتاب میں تو نہیں، لیکن پولس کے ایک بیان میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان جادوگروں کے نام تھے ینیس اور یمبریس۔ دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب 8ویں آیت۔ اور انہوں نے بھی اپنی لاٹھیاں زمین پہ پھینک دیں اور وہ بھی سانپ بن گئی۔ اور وہاں لکھا ہے خروج کی کتاب میں کہ ہارون کی لاٹھی سے بنا ہوا سانپ جو تھا اس نے ینیس اور یمبریس کی لاٹھیوں سے بنے ہوئے سانپوں کو نگل لیا۔ تو یاد رکھیے گا، موسیٰ کی لاٹھی سانپ نہیں بنی تھی، ہارون کی لاٹھی سانپ بنی تھی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، کبھی ہم بائبل کو کھول کر پڑھنا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ سو خواہ مسیحی ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ غیر مسیحی ہو، یہی دنیا بھر میں مشہور ہے، فلموں میں، ڈراموں میں، کہانیوں میں، کہ موسیٰ کی لاٹھی سانپ بنی تھی، لیکن بائبل کہتی ہے ہارون کی لاٹھی سانپ بنی تھی۔ اور آپ پڑھنا چاہیں تو حوالہ لکھ سکتے ہیں، خروج کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 8ویں سے 13ویں آیت میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر خدا نے اپنے نام کی تقدیس کے لیے، اپنے نبی کی حرمت کی بحالی کے لیے، اپنی قوم کی آزادی کے لیے اپنی عظمت کا لوہا منوایا مصر میں، اور اس نے مصر میں 10 آفتیں بھیجی۔ ان آفتوں کا ذکر ہم اگلی بار کریں گے تفصیل کے ساتھ، کیونکہ اگر آج ہم یہ بات شروع کریں گے تو شاید ہم ساری آفتوں کا ذکر نہ کر سکیں ایک ہی نشست میں۔ اور آپ حوالے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، اگلی بار ہم ان کا مطالعہ کریں گے یا ان پر تبصرہ کریں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 9واں باب 13ویں سے 16ویں آیت، زبور 78 اس کی 43ویں سے 51 آیت، اور حزقیل کا صحیفہ اس کا 36واں باب 23ویں آیت۔ سو آج کی کہانی یہاں تک پہنچی کہ خدا نے مدیان سے اپنے بندے بزرگ موسیٰ کو بلایا، اسے نبی کے طور پر چنا، اور اسے فرعون نے مصر کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس کی قوم کو آزادی دلائے۔ لیکن خروج کی کتاب بتاتی ہے کہ خدا ایک قوم کو چھڑانے کے لیے آیا، اور پہلی بار اس کتاب میں ہم خدا کا پورا جاہ و جلال دیکھیں گے، نہ صرف اس کے نام کا بلکہ اس کی شخصیت کا جاہ و جلال بھی۔ سو دعا سے پہلے اگر آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے۔ اگر آپ کو ان باتوں سے تسلی ملی ہو تو آپ یہ باتیں اپنے عزیز و احباب کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔